بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث مبارکہ کا تعارف اور اس کی دینی و شرعی حیثیت کو پڑھا تھا۔ تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث یعنی حدیث مبارکہ کو جمع کرنا کتابی شکل کے اندر۔ تدوین حدیث کا جو آغاز ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ مستشرقین ایک الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ جو تدوین حدیث کا کام ہے یہ دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔ تدوین حدیث کا جو آغاز ہوا ہے وہ دور رسالت میں ہی ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو لکھنے کا جو کام تھا وہ دو طریقوں سے تھا۔ دو طریقوں سے آپ کے ارشادات لکھے گئے، دو طریقوں سے لکھے گئے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات کی اہمیت تھی وہ دو طریقوں سے تھی۔ ایک آپ کے وہ ارشادات تھے جن کو سرکاری حیثیت حاصل تھی، دوسرے وہ ارشادات جن کو نجی حیثیت حاصل تھی۔ سرکاری حیثیت، دوسرے نجی حیثیت۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دور رسالت میں جو سرکاری تحریریں تھیں وہ کون کون سی تھیں، کن کن مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحریریں لکھوائی ہیں، خود لکھوائی ہیں، ان کو سرکاری حیثیت کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی تحریر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت حبشہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دیا تھا شاہ حبشہ نجاشی کی طرف۔ تو اس خط کو سرکاری تحریروں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی حکم کو لکھنے کا، ارشاد کو لکھنے کا حکم کر رہے تھے تو ان کو سرکاری تحریروں کا حکم دیا گیا، درجہ دیا گیا۔ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمان جنت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یہ حضرات حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر خود لکھوا کر اصحمہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھجوائی تھی۔ اس کو بھی سرکاری تحریروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ خط، وہ تحریر سرکاری ہے۔ اسی طرح تمیم داری کی تحریر، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی فتح پر جبرون اور مرطوم کی جاگیر عنایت کرنے کی درخواست کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک خط اور تحریر لکھ کر دی جسے ہم سرکاری تحریروں میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی وہ تحریر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے، آپ کے حکم کے مطابق لکھی گئی ہے، تو اس کو بھی سرکاری درجہ دیا جاتا ہے۔ سراقہ کی تحریر، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے مدینہ عالیہ جا رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، نعوذ باللہ پکڑنے کے لیے کفار مکہ نے گراں بہا انعام رکھا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 100 اونٹ
انعام لگایا گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ کا بھاری انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر بہت سے لوگ نکلے، ان میں ایک سراقہ بن جحشم بھی نکلا، بعض روایت میں اس کا نام سراقہ بن مالک بھی آتا ہے، یہ بھی انعام کی لالچ میں نکلا۔ رسول اللہ غار سے جب نکل کر تشریف لے جا رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب صدیق اکبر کو اور اس مختصر سے قافلے کو دیکھ لیا۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے قریب ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کا بھی خود انتظام کیا ہوا۔ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور یہ گر گیا، پھر اٹھا، گھوڑے کو دوبارہ دوڑایا، پھر قریب ہی تھا کہ گھوڑا اب پاؤں تک دھنس گیا۔ اس نے فال کا تیر نکالا کہ آیا حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ فال کے تیر میں نہ آیا کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا بڑا بھاری انعام تھا، انعام کی لالچ میں پھر یہ بھاگا۔ پھر اب کی بار گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر فال کا تیر نکالتا ہے، اس میں بھی نہیں آتا ہے، تو کہتا ہے یہ عجیب بات ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے امان چاہیے، مجھے تحریر لکھ دیجئے، میں آپ کا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو کہا کہ ان کو امن کی تحریر لکھ دی جائے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کو یا سراقہ بن جاشم کو اس وقت جو تحریر لکھ کر دی گئی تھی، وہ تحریر بھی سرکاری تحریروں میں شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ لکھی گئی تھی۔ اسی طرح مدینہ عالیہ کی مردم شماری کی تحریریں، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ عالیہ پہنچے تو وہاں پر آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی، تو ریاست کی بنیاد رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ منورہ میں مردم شماری کرائی کہ مدینہ کی کل آبادی کتنی ہے، مسلمان کتنے ہیں، یہودی کتنے ہیں، عیسائی کتنے ہیں۔ تو اس مردم شماری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوئی تھی اور مدینہ کے اندر یہ کرائی گئی، پہلی مردم شماری تھی، تو اس مردم شماری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا گیا، اس لیے اس کا شمار بھی تحریری سرکاری تحریر میں ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوئی تھی۔ اسی طرح میثاق مدینہ کی تحریر، یہ مدینہ میں ہونے والا ایک معاہدہ ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا، جسے باقاعدہ طور پر لکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حیثیت سے کہ ایک مسلم ریاست دوسرے لوگوں سے معاہدہ کر رہی ہے، یہ پہلا معاہدہ ہے جو ایک ریاست دوسرے لوگوں سے کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اگر کوئی باہر کا آدمی یہودیوں پر حملہ کرے گا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، یہودیوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر کوئی مل کر مدینے پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان اور یہودی ان باہر کے حملہ آوروں کو اکٹھے مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو یہ تحریر میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مرضی سے لکھا گیا، اس لیے اسے بھی سرکاری تحریروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح کا معاہدہ ہوا۔ اسے صلح حدیبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر
یہ صلح نامہ ہوا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کیا۔ یہ بھی مسلمانوں اور قریش کے درمیان تھا، جب مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کی غرض سے روانہ ہوئے تھے، عمرہ کی غرض سے، اور وہاں پر مسلمانوں کو جا کر حدیبیہ کے قریب روک دیا گیا تھا۔ پھر چند شرائط کے تحت یہ معاہدہ لکھا گیا، حضور نے خود اس معاہدے کو لکھوایا، چنانچہ اس تحریر کو بھی، اس معاہدے کو بھی اس وقت کی سرکاری تحریر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں دعوت و تبلیغ کا کام لوگوں سے علل اعلان کیا، وہیں دور دراز کے بادشاہوں کو، دیگر ریاستوں کے حکمرانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے 7 ہجری میں خطوط لکھوائے، جس میں خسرو و پرویز کے نام بھی خط تھا، جس میں کیسر و کسریٰ کے نام بھی خط تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو، جو دعوتی خط تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تسلیم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کو بھی خط لکھا، تو نجاشی نے اسلام قبول کیا، باقی نے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان خطوط کو بھی جو اہمیت دی جاتی ہے وہ بھی سرکاری اہمیت دی جاتی ہے، ان خطوط کو بھی سرکاری خطوط اور سرکاری تحریروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، خطبے کے بعد ایک آدمی جس کو ابو شاہ کہا جاتا ہے، یہ یمن کا آیا ہوا ایک آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں مجھے لکھ دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اکتبوا لی ابی شاہ، کہ ابو شاہ کو یہ خطبہ حجۃ الوداع کی جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں، خطبہ حجۃ الوداع جو دیا ہے، اس کے اندر جو ہدایات دی ہیں، جو میں نے واعظ کیا ہے، نصیحت کی ہے، یہ ابو شاہ کو لکھ کر دے دی جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو شاہ کو یہ تحریر لکھ دی گئی۔ اسی طرح اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق سرکاری تحریریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل کو تحریری ہدایات دی، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے جوابات بھی دیے، دیگر بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھی لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مقوقس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل سے معاہدات بھی کیے، اور امان نامے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروائے، اور بھی مختلف مشہور متفرق تحریرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لکھی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہیں۔ ان تمام تحریروں کو سرکاری تحریریں کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے جن کو حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ کی حدیث کو سرکاری حیثیت کے مطابق تدوین کیا گیا، تو یہ تدوین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکی میں ہوئی تھی۔ جب مستشرق یہ بات کرتے ہیں، مستشرق وہ لوگ، وہ غیر مسلم لوگ، مستشرق وہ غیر مسلم لوگ جو اسلام میں تحقیقات کر رہے ہیں، اس کو ماننے کے لیے نہیں، اس کے اوپر اعتراضات کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی، ان کی یہ بات غلط ہے۔ حدیث جس طرح قرآن مقدس دور رسالت میں لکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو ہدایات کی تھی،
ایسے حدیث مبارکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں لکھی گئی۔ تو یہ تھی سرکاری تحریریں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھوائی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔